جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ آج ایسے ہی بیٹھا تھا میں، اچانک میں نے سوچا کہ ایسے اچانک خیال آیا بہت دنوں کے بعد، بہت عرصے کے بعد، کہ یار چلے کچھ لائیو بیٹھ جاتے ہیں، کچھ گپ شپ کر لیتے ہیں آپ سب سے، آپ سب کو خوش آمدید کہہ دیتے ہیں کچھ، بس یہ سوچ رہا تھا میں، اور یہ سوچ کر میں نے سوچا کہ چلیں فوراً اٹھا اور میں نے بس موبائل لگایا، مائک لگایا اور میں لائیو آ گیا۔ میں کہ جو اسی بہانے چلے کچھ گپ شپ ہو جائے کہ آپ سب سے کچھ اچھا اس بہانے ہوتا ہے، یہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کہتے ہیں کبھی کبھی ملاقات کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں نا، تو بس یہی بہانہ جو ہے وہ ملاقات کا، میں نے سوچا کہ چلیں اس بہانے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ راہیل، تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام راہیل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور آپ بھی لگتا ہے کہ فیس بک پر اس وقت بیٹھے ہوں گے، اچانک فوراً ہی آپ کو نوٹیفیکیشن ملا ہوگا، آپ نے سوچا چلے جی فوراً ہیلو ہائی کر لی جائے نا، یہی بات ہے نا۔ تو اچھا یہی ہوتا بھی یہی ہے کہ بس یہی انسان، آپ کو پتہ کہ سبھی لوگ تقریباً جو ہے وہ اس وقت بیٹھے ہوں گے، اور سبھی لوگ جو ہے تو بہرحال جی اللہ کا شکر جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج بارش دیکھیں، کیونکہ مونسون کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ایک سرکل جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے وہ تو، اور یہ بڑا زبردست سرکل ہے۔ حسن ملک نے ہمیں جوائن کیا۔ حسن، کیا بات ہے یار حسن، آپ کے کمنٹس اور آپ کے جو اسٹیٹس لگ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی فیس بک پر، بڑا انجوائے کرتا ہوں میں، واقعی بھائی بہت زبردست، واہ واہ کیا بات ہے، اور کیا پیشن گوئیاں آپ کی، ایسی پرفیکٹ پیشن گوئیاں آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ آئی لو یو حسن ملک، خوش رہیں۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ میں استاد کہاں یار، میں تو خود بہت چھوٹا سا حقیر سا بندہ ہوں، میں استاد نہیں ہوں، میں تو خود شاگرد ہوں میں، اور بس آپ سب کی محبتیں ہیں، ورنہ تو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ لحد تک وہ سیکھ ہی رہا ہوتا ہے اگر وہ سوچے تو، اور یہ لمحہ کہتے ہیں زندگی کا ہر لمحہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، ہر لمحہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہم کبھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں سیکھ رہے ہوتے، یہ اپنی بات ہے، ہم کچھ چیزوں پک کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے۔ تو ثنا حامد نے بھی جوائن کر لیا، وعلیکم السلام ثنا۔ جمال بھائی نے جوائن کیا بھائی یو ایس اے سے، اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جمال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت عرصے بعد آج آپ نے دیکھا بھائی، آپ کہاں ہیں؟ خیریت سے تو ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تبھی ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ نہیں آتے کبھی کبھی، بڑا وہ ہوتا ہے کہ میں نے کہا یار بہت دن ہو گئے جمال بھائی کو، ابھی میں بلکہ کچھ دن پہلے سوچا تھا کہ یار جمال بھائی کو فون کرتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں جمال بھائی سے، تو بڑی عمر ہے آج آپ نے ہمیں جوائن کر لیا، بہت شکریہ آپ کا۔ اور محمد اکبر نے جوائن کیا، وعلیکم السلام محمد اکبر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج حسن آپ بتائیں یار کہ کیسا آج کی بارش کو آپ نے کس طرح انجوائے کیا، یہ تو پتہ چلے ذرا سا۔ وہ کمنٹس آپ کا جو میں دیکھ رہا تھا، کیا وہ کالی رات میں کیا تھا وہ، ذرا سا مجھے اب ایک دم یاد نہیں آ رہا، وہ ابھی فوراً جو کالی رات میں اور بھیگی برسات میں کچھ ایسے آپ نے کچھ لگایا تھا، تو وہ بڑا زبردست یار، بڑا زبردست، واہ واہ کلاسک بھائی، زبردست، بہت خوبصورت بھائی۔ اور اکبر کہتے ہیں الحمدللہ، خوش رہیں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہے کیئر کرنا، کیونکہ کووڈ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ابھی پھر اب لاک ڈاؤن کل سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر وہ اسکول بند ہو گئے، پھر دوبارہ سے پھر وہ سب چیزیں ہو رہی دوبارہ، کیونکہ کہتے ہیں کہ اب وہ سننے میں آئے کہ جی اس کی دوسری لہر جو ہے وہ بڑی خطرناک قسم، چوتھی لہر آ گئی ہے، ایک تو پہلے دوسری تھی، تیسری تھی، اب چوتھی جو ہے وہ لہر وہ اس وقت ہے، اور یہ چوتھی لہر جو کہتے ہیں کہ بڑی خطرناک لہر ہے، تو بڑا کیئر کریں۔ میں نے بھی ویکسین کروائی ہے، میں نے فرسٹ ڈوز کروا لی ہے، میں نے بھی پہلے سوچا تھا کہ نہیں کرواؤں گا، مگر آخر تھک ہار کے کہ آخر کروانی تو ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد،
کروانی تو ہے، اور یہ ضروری بہت زیادہ کمپلسری ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہی ہوگا کہ جب ہم کچھ بھی کوئی کام کر رہے ہوں گے ہر جگہ اس کا سرٹیفکیٹ مانگا جائے گا، اور وہ سب مانگیں گے سرٹیفکیٹ لائیں جی، تو پھر کیا کریں گے؟ بیکار ہے۔ ویسے تو سرٹیفکیٹ اب بک بھی رہے، اب تو آپ کو ہوتا ہے کہ 5,000 10,000 روپئے دیں اور سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا، ویکسین نہیں لگوائیں آپ کی مرضی۔ تو بہرحال جی محمد اکبر کہتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین آمین ثم آمین اللہم آمین۔ بے شک اصل پتہ اللہ تعالیٰ نے بے شک ہمیں سب کے لیے اللہ ہمارا رب جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہمارا محافظ ہے، اور وہ اس سے بڑا کوئی محافظ ہو نہیں سکتا۔ مگر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دی ہیں، انسان کے اختیار میں بھی کچھ چیزیں ہیں۔ احتیاط ہمارے اختیار میں ہے۔ ایک چیز مجھے نظر آ رہی ہے، میں چھت پر کھڑا ہوں اور میں ایک قدم بڑھاؤں گا تو نیچے گر جاؤں گا، اور وہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، تو یہ احتیاط اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہے۔ میں کنویں کے پاس کھڑا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ میں اگلا قدم بڑھاؤں گا تو کنویں میں گر جاؤں گا، اور میں کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا یا مجھے کچھ اور طریقہ نہیں آتا کنویں سے نکلنے کا، تو میں مر جاؤں گا۔ تو یہ احتیاط ہے کہ ہمیں نہیں کرنا ایسا۔ تو یہ احتیاط ہمیں ضرور کرنی ہے، اور احتیاط نقصان سے بہتر ہے۔ احتیاط ہمیں کرنی ہے، احتیاط کرنی بھی چاہیے۔ جو کام اللہ نے ہمارے لیے لکھے ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں۔ ہاں وہ جناب کیا تھا کہ سیر گھر ہی میں بارش کو محسوس کیا، اور رات کے منظر میں خود کو کڑکتے آسمان سے برستی بوندوں کے حوالے خود کیا۔ اوہ کیا بات ہے، زبردست حسن، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ بھائی، بہت زبردست۔ کیا لفظوں کا مجموعہ اور کیا لفظوں کا اپنے پرویا ہے، ہوئے واقعی اس کو پڑھنے کے بعد خود ایک آٹومیٹکلی ایک جو ہے نا کہتے ہیں ماحول بن گیا، زبردست۔ بہت حسن، میں یہ پڑھ رہا تھا، واقعی بڑا اچھا لگا تھا مجھے، وہ کہ تم یاد مجھے نہیں آیا، مگر واقعہ خوبصورت ہے۔ اور کبھی کبھی آپ کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں بہت اچھے، اور آپ کی پیشن گوئی تو میں بہت دیکھ رہا تھا، جو 12 تاریخ تک کی پیشن گوئی تھی، 12 جولائی کی بارش کی، اور 12 جولائی کو بارش ہوئی۔ تو یہ تو بھائی آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، صحیح، آپ تو بابا صحیح پہنچ گئے ہیں، آپ تو پہنچے ہوئے، بالکل پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست بھائی، بہت خوبصورت ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اتنا تو ہونا چاہیے بندے کو نا، اتنا تو ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کئی عرصے بعد بوندوں سے سوچوں پر لگے رنگ کو دھویا، اور اس کے بعد واہ واہ واہ، خوبصورت تھی، زبردست بھائی، زبردست، کیا بات ہے۔ اس طرح ویسے اچھے اچھے کمنٹس لگایا کریں، اور مجھے بھی ٹیگ کیا کریں، لازمی ٹیگ کرتے، ویسے تو آپ آتے ہیں میرے پاس، مگر اسپیشل ٹیگ کیا کریں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، اور کیونکہ یہ ساری بات یہاں کی ہے، یہاں سے، اور آپ کو اللہ نے بڑا اچھا ذہن دیا ہے، بہت اچھی سوچ اللہ نے آپ کو نوازا، اللہ نے آپ کو، تو یہ بے شک بہت اچھی بات ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہر قدم پر کامیاب کرے۔ میری دعائیں ہمیشہ حسن ملک آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ بس قریب آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 21 تاریخ کو جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہوگی انشاءاللہ، زندگی بخیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہماری سانسیں کچھ اللہ تعالیٰ نے اگر اور باقی رکھی تو انشاءاللہ عید تک موجود ہوں گے ہم بھی۔ اور مہوش عزیر خان کہتی ہیں آداب جی، آداب، کیسی ہیں آپ؟ مہوش آپ ٹھیک ہے، خیریت سے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے رات کے اس پہر میں ہماری اس محفل کو جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، خوش رہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ عید کی رات کو، ویسے تو عید سے پہلے منڈے کو، ٹیوزڈے کو، یعنی کہ 18 کو، 19 کو اور 20 کو کی رات کو میرا پروگرام ہوگا، منڈے اور ٹیوزڈے نائٹ میرا پروگرام ہوگا ہی، مگر اس کے بعد پھر انشاءاللہ بدھ کو عید ہوگی، تو عید کی رات کو بھی میرا پروگرام ہوگا 12 سے 3 بجے تک، پھر باسی عید والے دن رات کو بھی میرا پروگرام ہوگا لائیو 12 سے 3 بجے تک ریڈیو پر۔ تو اس طرح میں منڈے سے لے کر منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے انشاءاللہ یہ 4 جو ریگولر نائٹس ہیں میری، وہ میں انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ ہوں گا میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل۔ اور آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ اور موسم بارش کے بعد کچھ اچھا ہو گیا ہے، مگر اس بارش کے بعد پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو سلسلہ ہے کہ بارشوں کے بعد پھر ہمارے یہاں کی سڑکیں، ہمارے یہاں کے
ندی نالے وہ پھر اپنی زبان آپ بول رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں ان کو کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی زبان خود آپ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا زبردست ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت جو ہے بارش کے بعد جو اس وقت سیزن چل رہا ہے، آپ دیکھیں وہ کیسا زبردست چل رہا ہے کہ روڈ سڑکوں پہ پانی بھرا ہوا ہے، اتنا پانی بھرا ہوا ہے کہ گاڑیاں بارش کے دوران تو گاڑیاں تیر رہی تھیں پانی میں، ادھر عاشا منزل کی طرف، گلبرگ کی طرف، نارتھ کی طرف، ہر طرف جو یہ سلسلہ تھا۔ اچھا، حسن ملک نے دوبارہ ہمیں کچھ اور بھیجا ہے، اور کیا لکھتے جی، رات میں برستی قدرت اتنی خوبصورت کہ ایک لمحے میں جہاں نظر آ جاتا، ہائے 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 نظر والوں کو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر جب کڑکتی بجلی کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا تو اس وقت آسمان پریل رنگ سے مزین، بس اس وقت یہ منظر دیکھ کر، برستی قدرت کو دیکھ کر دل شاد باد ہو گیا۔ کیا اور واقعی وہ تصویر میں نے دیکھی، آپ نے تصویر لگائی تھی، بڑی زبردست تصویر تھی، بہت زبردست تصویر تھی۔ اور یہ واقعی یہ اچھا، یہی تو حاضر دماغی ہوتی ہے، یہی تو بات ہوتی ہے کہ اچانک ایک تیار ذہنی طور پر تیار ہو بندہ اور وہ دیکھ کے ایک دم، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خوش رہیں آپ، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اور مان راجپوت نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم سر، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ طبیعت میری بہت، آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ بہت بہت بہتر ہے الحمدللہ، اور آواز بھی اب قدرے میری دھیرے دھیرے جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، آپ سب بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مان راجپوت کے اب آپ اپنا بہت خیال رکھا کریں۔ الحمدللہ میں خیال رکھتا ہوں، مگر پھر میں یہ اس بات سے بہت بے فکر ہو جاتا ہوں کہ آپ سب ہیں نا میرے لیے دعائیں کرنے والے، اور آپ سب کی دعائیں واقعی یار بڑے کام کی دعائیں، آپ سب کی دعاؤں سے میں زندہ بیٹھا بھی ہوں، ورنہ جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ شاید بقول ڈاکٹر کے یا بقول ان کے کہ جنہوں نے مجھے بے ہوشی کے عالم میں اٹھایا اور اپنے گھر پر وہ لے کے گئے، مجھے اٹھا کے لے کے گئے، تو یہ بقول ان کے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی، اور یہ سب آپ سب کی دعاؤں سے، آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بس اسی طرح اپنی اب دعاؤں میں یاد رکھا کہ مجھے، میں بڑا بے فکر ہو جاتا ہوں اس وقت کہ جب میں سوچتا ہوں کہ آپ سب اتنی ساری دعائیں میرے پیچھے پیچھے ہیں تو مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے، ٹینشن نہیں سیارہ۔ اور فرحان الدین کہتا ہے السلام علیکم شعبی صاحب، جمعہ مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ بس آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بس ہر طرف دیکھیں، ہر طرف تیاری چل رہی ہے، جانوروں کی تیاری چل رہی ہیں، لوگ اس وقت منڈیوں میں بھی پہنچ رہے ہیں، منڈیوں میں بھی جا رہے ہیں۔ اور یاسر محمود نے جوائن کیا، اور جناب السلام، آمین 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 آمین۔ مان راجپوت اللہ جلد صحتیاب کرے آپ کو، آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس آپ سب دعا کرتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ، میں بہت حد تک تو صحتیاب ہو چکا ہوں، اور بس تھوڑا سا ہے تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ جو بہتر کر رہا ہے آپ سب کی دعاؤں سے، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو بھی، جو پریشان ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان سب کے طفیل، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے دکھوں کو بھی دور کر دے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، انہیں تندرستی دے، شفاء کاملہ دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار کا سبب بنا دے، اور ان سب کے طفیل ہماری پریشانیوں کو، ہمارے دکھوں کو بھی دور کر دے۔ جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے والدین بھی، میرے آباء و اجداد بھی، آپ سب کے بھی، کوئی بھی پیارے جو جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ دعائیں، پتہ ہے دعاؤں میں فائدہ ہمارا بھی ہے، اور ہم اپنی مغفرت کی دعا خود بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ہم یہ سوچیں، میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، ان سب کے ساتھ ساتھ میری مغفرت فرما، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا کوئی غلط بات نہیں ہے، یا کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی مغفرت کی دعائیں خود بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری دعائیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے وہاں ایک کہتے ہیں فکس ڈپازٹ، یہ فکس ڈپازٹ میں یہ ہم جو اپنے لیے دعا کریں گے، اپنے لیے دعائیں مانگیں گے، یہ وہ ہمارے لیے جمع ہوتی رہیں گی، فکس ہو جائیں گی وہاں پر، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو وہ ہمارے کام میں آنے شروع ہو جائیں گے، تو وہ پھر وہ فکس ڈپازٹ جو ہے وہ وہاں سے پھر ہمیں اس کا پروفٹ ملنا شروع ہو جائے گا، ہے نا۔ تو یہ بات یہ بھی ہے
کیونکہ میں ایک جگہ کہیں بیٹھا تھا تو کچھ بات چیت ہو رہی تھی، ایسی کچھ دعا کی بات ہو رہی تھی، دعا مانگی جا رہی تھی، تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما دے۔ سب کہیں گے یار کیا ہو گیا شعیب بھائی، خیریت تو ہے؟ اپنی مغفرت فرما رہے ہیں آپ، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا بھائی میں اپنی مغفرت کی، آپ سب کی مغفرت کی، اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہوں، تو آپ سب میرے لیے دعا کر دیں۔ کہہ رہے یار اللہ رکھے، آپ ماشاء اللہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ مغفرت کی دعائیں کیوں؟ تو مغفرت کی دعا ہم اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے بعد میں کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً یہ سارے حساب کتاب، یہ تمام چیزوں کو مینیج کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہی بے شک کرتی بھی ہے، اور اس طرح مینیج کر رہی ہے، اس طرح سسٹم ایک چل رہا ہے اللہ کا، قدرت کا نظام کیسا چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا، پوری دنیا، کائنات جو چل رہی ہے، اور اپنے وقت کے مطابق ہر کام اپنے وقت کے مطابق ہوتا ہے، ہر چیز، بارش اپنے وقت کے مطابق ہوتی ہے، جب ہونا ہے، جہاں ہونا ہے، جہاں ہونا ہے وہیں ہوتی ہے، اور دھوپ نکلی ہوئی ہوگی، کڑکتی دھوپ بھی ہے، پھر بھی بارش ہو رہی ہوتی ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، پھر بھی بادل اوپر سے بارش برسا رہے ہوتے ہیں، ورنہ تیز ہوا سے بادل بھی آگے جا سکتے ہیں، مگر جب نہیں ہونا تو وہ ہلکی سی ہوا کا جھونکا بھی بادلوں کو آگے لے جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے برسنا نہیں ہے، ان کو حکم نہیں ہے کہ یہاں پر برسنا ہے انہوں نے، اسی لیے وہ وہاں نہیں برستے، وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور اللہ جب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور رب نہ چاہے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم محتاج دنیا کے بن چکے ہیں، ہم دنیا کے محتاج بن گئے، ہم نے پتہ اپنے رب پر اعتقاد کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم عام طور پہ، میں آپ کی بات نہیں کروں گا معذرت کے ساتھ، میں یہ اپنی بات کروں گا کہ ہم جو ہے نا، وہ ہم وراثتی، کہتے ہیں نا ورثے میں ایک مسلمان ہوتا ہے، ہم ورثے میں کیا ملا، ہم وراثتی مسلمان چلے آ رہے ہیں۔ کیونکہ جی میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے، اس لیے میں مسلمان ہوں، میرے ابا مسلمان تھے، میرے دادا مسلمان تھے، میرے پردادا مسلمان تھے، میں اس لیے مسلمان ہوں۔ بھائی ہم خاندانی چلے آ رہے ہیں، اس لیے مسلمان ہیں۔ مگر صحیح مسلمان کون ہے؟ کبھی یہ اندازہ کریں، کبھی یہ تھوڑا سا اپنا تجزیہ کریں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنا تجزیہ کیا کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ آخر ہم ہیں کیا، ہم کیا ہیں۔ ہمیں خود پتہ ہی نہیں اپنا، ہمیں خود اپنے نہیں پتہ کہ ہم کیا ہیں، بس چلے جا رہے ہیں، لکیر کے فقیر ہوتے ہیں ہم لوگ، کہتے ہیں کہ لکیر کا فقیر، لکیر کے اوپر ایک لکیر جاری ہے، اگر راستہ سیدھا جا رہا ہے کہ یار سب یہاں سے گئے تو چلو ہم بھی چل رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں یہاں سے۔ تو یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے، سب ایسے ہی جا رہے ہوتے ہیں، سب ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، سب ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب یہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم بس چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کیونکہ یار باپ دادا یہ تمام لوگ ہمارے مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ مگر مسلمان صحیح کیا ہے؟ انسان، سب سے پہلے انسانیت کا درس ہے۔ انسانیت ہمارے اندر کتنی انسانیت ہے؟ میں نے یقین کریں، یہ میرے ساتھ حادثہ ہوا تو مجھے بقول جناب جو جنید صاحب، جنہوں نے میری مدد کی، جنہوں نے مجھے واقعی جو ہے وہ ہمت دلائی، جنہوں نے مجھے ہوش میں لائے اور مجھے اپنے گھر میں لے کے گئے، تو یہ جنید صاحب، میں واقعی کہتا ہوں وہ واقعی اللہ نے ایک فرشتہ، اور اللہ نے انہیں انسانیت دی کہ انہوں نے اتنا حوصلہ کیا۔ ورنہ میں وہاں روڈ پر پڑا ہوا تھا جب میرے ساتھ حادثہ ہوا، اور لوگ جا بھی رہے ہوں گے، آ بھی رہے ہوں گے، یقیناً کسی نے، انہوں نے مجھے اٹھایا، ہوش میں لائے، پھر مجھے اپنے گھر میں لے کے گئے۔ تو یہ میرے سے اتنی میرے ساتھ مدد کی، مجھے گھر پہنچایا، یہ تمام چیزیں یہ۔ تو آج کل عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انسانیت، اچھا پھر پتہ ہے کہ انسانیت یہ بھی بات ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سسٹم بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ احمد شکیل صاحب ہمارے جو پروگرام میں آتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں کاموں کی پنجاب سے، وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ شعیب بھائی ہم کچھ بھی صحیح نہیں کر رہے، بلکہ اصل میں دراصل ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ سسٹم صحیح نہیں ہے، ہمارا سسٹم آؤٹ ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، واقعی سسٹم آؤٹ ہے ہمارا۔ اگر یہ سسٹم صحیح ہو تو سب سیدھا چل رہے ہوں، ہمارے یہاں سسٹم ہی آؤٹ ہے۔ کہتے ہیں وہ آوے کا آوا جب بگڑا ہوتا ہے تو پھر سب چیزیں بگڑی ہوتی ہیں، اور جب سب ایک جیسے ہوں تو پھر سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، پھر کوئی
ادھر ادھر نہیں ہوتا, سب سیدھے سیدھے ایسے چل رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں اس وقت وہی بات ہے کہ آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے. ہم کس کو سیدھا کریں گے یا کس کو کہیں گے یہ صحیح آدمی ہے یا صحیح انسان ہے یا یہ صحیح حکومت ہے یا صحیح لوگ ہے؟ کوئی نہیں, سبھی جیسی ہیں. اب دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ آج پیٹرول کا ریٹ بڑھ گئے. اب پیٹرول کا ریٹ بڑھا, اب یہ دیکھیں ایسے اس دور میں کہ جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگ فاقے کرنے پر مجبور ہیں, لوگوں کے پاس آمدنی نہیں ہے, معاشی مسائل بہت زیادہ اس وقت پیش آ چکے ہیں, لوگوں کے پاس کچھ جیب میں پیسے نہیں ہیں کچھ لینے کے لیے, گھر کی روٹی کے لیے پیٹرول کے ریٹ کتنے بڑھا دیے. آپ دیکھیں کہ 5 روپے کچھ پیسے پیٹرول کے بڑھا دیے, تو اب پیٹرول جو تک 118 کچھ پیسے ہوا, تو اب وہ پمپ پر تو 118 کچھ پیسے تو ہوگا ہی نہیں نا, وہ پمپ پر تو پیٹرول 119 روپے ہی ہو جائے گا وہ. تو وہ اب 119 روپے 18 روپے کا پیٹرول پہلے کم کیا, پھر بڑھاتے بڑھاتے اب یہاں تک لے آئیں. تو اب دیکھیں یہ کون ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. ہمیں جوائن کیا عامر بٹ نے. وعلیکم السلام, بہت شکریہ بہت شکریہ, تھینک یو عامر بٹ. اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اور آئی ہوپ کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے. کہتے ہیں واو واٹ اے لولی سرپرائز. بس آج میں نے واقعی عامر بٹ میں نے ایسے بیٹھا تھا, میں تو ایسے بیٹھے میں نے بہت عرصے بعد میں نے سوچا یار چلیں یار, پتہ نہیں کیا وہ ایک ذہن میں بات آئی, تو میں نے سوچا کہ چلیں آج کوئی تھوڑی دیر کے لیے لائیو ہی چلے جاتے ہیں گھر سے بیٹھ کے, بہت عرصہ ہو گیا, تو اب وہ لائیو جانا میں نے چھوڑ دیا گھر سے. تو میں نے کہا چلے آج, تو اسی لیے بس میں نے سوچا, اور میں نے اٹھا کے فوراً جو ہے وہ لگایا, موبائل لگایا اور مائک لگایا, چلے میں نے کہا ٹھیک ہے لائیو ہو جاتے ہیں. تو بس یہی بات ہوتی ہے. تو بات یہ کہ میں کر رہا تھا کچھ مہنگائی کے حوالے سے. اب دیکھیں پیٹرول اس وقت 118 روپے کچھ پیسے کا پیٹرول ہو گئے. اب 118 روپے میں پیٹرول جب ہوگا تو وہ جو بیچارہ 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہے روزانہ 100 روپے کا پیٹرول ڈلواتا ہے, تو وہ اس کا تو 5 روپے 6 روپے اس کے آؤٹ ہو گئے اس کے. وہ اب وہ 100 کی جگہ سمجھو 94 روپے کا پیٹرول ڈلوائے گا, تو اس کا جو فاصلے کا ایک جو تعین ہے وہ بھی کم ہو گیا, اس کا ایک خرچہ بڑھ گیا. تو یہ کوئی پوچھنے والا نہیں, اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب آپے سے باہر ہے. ہمارے سسٹم یہ ہو گیا ہے کہ اب ہم سب ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ وہ پہلے والے نے تو یہ کیا تھا, پہلے والے نے تو یہ کیا تھا, اس سے پہلے والے نے یہ کیا تھا, اس سے پہلے والے نے یہ کیا تھا. تو سب پہلے کے چکر میں رہیں گے, تو پھر آگے صحیح کون کرے گا؟ آپ ہی صحیح کر دو یار, کم از کم عوام کے حق میں. یہی عوام آپ کے ساتھ ہے, یہی عوام آپ کو بعد میں بھی لانے والی ہے, یہی عوام آپ کو لے کر آگے چلنے والی ہے. تو آپ کم از کم, آپ تو پہلے والوں نے جو کیا چلے چھوڑ دیں, چلو انہوں نے غلط کیا, وہ چور تھے, ڈکیت تھے, کوئی بھی تھے, ہمیں اس سے خرچ نہیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں, ان کو بھول جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ تو بہتر کر لیں, آپ تو عوام کو سہولیات دے دیں, عوام کو کچھ فیسلٹیز دے دیں, عوام کو کوئی کچھ تو کم از کم آرام کرنے دیں, کچھ تو سکون دے دیں. باہر ملکوں میں آپ دیکھیں سسٹم وہی ہے کہ اگر کرونا کے حوالے سے لوگ وہاں پر بے روزگار ہوئے ہیں, تو وہاں کی حکومت کا ایک سسٹم ہے, وہ باقاعدہ بغیر لوگوں کو ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے, لوگوں کو دھکے کھانے نہیں پڑتے, لوگوں کو خوار نہیں ہونا پڑتا, لوگوں کو لائنیں لگانی پڑتی, لوگوں کو ذلیل نہیں ہونا پڑتا. وہاں لوگوں کو چیزیں ملتی, گھر بیٹھے فنڈ مل جاتا ہے, سب کچھ مل جاتا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے کیا حال ہے, کیا حال ہے کہ لوگ بیچارے بے روزگار ہیں, لوگوں کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, لوگ فاقے کر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, لوگ کیا ہے کیا نہیں سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا, اب عامر بٹ صاحب کہتے ہیں ایبسلیوٹلی ٹوٹلی ایگری ود یو شعیب بھائی, تھینک یو, جزاک اللہ. اور صدیقی صاحب کیا کہتے ہیں کہ انڈیا میں 208 پاکستان 208 روپے لیٹر پیٹرول ہے. انڈیا, اچھا انڈیا میں آپ دیکھیں, انڈیا میں اور ہمارے یہاں کے آپ حالات بھی تو دیکھ لیں نا کیا ہیں. انڈیا میں 208 روپے بھی اگر ہے تو کیا آپ ہمارے یہاں بھی 208 ہونا چاہیے پھر؟ اس حساب سے تو پھر ہم یوں کریں گے, حکومت کو تجویز دیتے ہیں کہ یار انڈیا میں 208 روپے, آپ نے 119 روپے 18 روپے کیوں کر دیا, آپ بھی 208 روپے کریں یار. انڈیا میں جب 208 ہے تو ہمارے بھی 208 ہونا چاہیے. ہم انڈیا سے مقابلہ کریں گے بھائی؟ نہیں. انڈیا کی معاشی طور پر آپ حالات دیکھیں کیا ہے. انڈیا کا جو سسٹم ہے وہ دیکھنے کتنا بڑا سسٹم ہے, وہ تمام چیزیں اس کی جگہ ہے وہ, مگر ہمارا سسٹم اور ہمارا
جو معاشی ایک مسئلہ ہے, ہمارے فائنینشیل جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. ہم بالکل ویسے دیکھا جائے تو بہت کچھ ہے. میں صدیق صاحب آپ میری بات کا برا نہیں مانیے گا, بالکل ایک ٹو بی فرینکلی بات یہ ہے کہ سب کچھ اپنی جگہ ہے, مگر ہم اپنی اصل میں ہمیں موازنہ کسی سے کرنا بھی نہیں ہے. اب میں وہ دیکھ رہا تھا کہ فیس بک پہ وہ کسی نے لکھا تھا, انہیں کہ ہمارے جو ہے ایم پی اے وغیرہ کسی نے لکھا تھا کہ جی وہ یہ تھا, اس میں پہلے یہ تھا, پہلے یہ تھا, پہلے یہ تھا, پہلے یہ تھا. وہ سب پچھلی چیزیں گنوا رہے ہیں کہ جی وہ ان کے دور میں ڈالر اتنا تھا, پیٹرول اتنا تھا, ڈالر اتنا تھا, ڈالر اتنا تھا, فلانا اتنا تھا. اب اس دور کو کیوں بات کر رہے ہیں, اس دور کی بات کی کر رہے ہیں. وہ آج سے اگر 10 سال پہلے نیچے پیچھے جاؤ تو حالات الگ تھے. اس سے پہلے کی ایک بات کرتے ہو مشرف صاحب کے دور میں چلے جائیں, وہ حالات کیا تھے اس وقت, دیکھیں اسے کیا تھا. مگر اس وقت انہوں نے ڈالر کو ایک جگہ مضبوط کیا ہوا تھا, ایک جگہ پکا کیا ہوا تھا. جب تک مشرف صاحب رہے کیسے حالات رہے. تو یہ حالات سب ہمیں بات پیچھے کی نہیں کرنی, ہمیں بات دوسروں کی نہیں کرنی. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس حکومت میں کیا حالات تھے, اس حکومت میں کیا حالات تھے. ہمیں ان حالات سے کچھ کرنا ہی نہیں. ہمیں بات کرنی آج کی, کیونکہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ حالات پہلے نہیں تھے. کرونا کے حالات پہلے نہیں تھے, یہ مہنگائی پہلے نہیں تھی, یہ سب کچھ پہلے نہیں تھا. تو اس لیے مگر اس وقت جو حالات ہیں تو حکومت کو چاہیے اس وقت کے حالات میں اپنے سسٹم کو دیکھتے ہوئے, اپنے عوام کی سہولتوں کو دیکھتے ہوئے, عوامی مسائل کو دیکھتے ہوئے, کتنے لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں اس کی وجہ سے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. لوگ پاکستان کے باہر سے بھی لوگ بے روزگار ہو کر آ گئے. پوری دنیا میں دیکھیں سسٹم کیا رہا, سب بے روزگار ہو کر آئے نا یہاں پر. وہاں سے لوگوں کو نکال دیا گیا, جب فیکٹری بند ہو گئی, ادارے بند ہو گئے, کاموں سے نکال دیا گیا, بند ہو گئی. یہاں پر فیکٹریاں بند ہو گئی. میڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے میڈیا کے حوالے سے بے شمار لوگ جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو نکال دیا گیا. تو وہ سب بے روزگار ہیں. اب بتائیں کہ اب جرنلسٹ ہیں, یہ دوسرے لوگ ہیں, یا عام لوگ ہیں, سب کوئی لوگ ہیں, مزدوری کرنے والے لوگ ہیں, مزدوری کرنے جا رہے ہیں وہ. اب وہ 5-6 روپے کی چیز اگر پیٹرول پہ 5-6 روپے بڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں صرف پیٹرول پہ مہنگائی نہیں ہوتی ہے. پیٹرول کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہمیں. ہم یہ کہیں کہ ہم مگر اس پیٹرول کی وجہ سے آپ دیکھیں مہنگائی کہاں تک جائے گی. جب 5-5.5 روپے ریٹ بڑھیں گے تو پیٹرول کی وجہ سے کتنا سسٹم آگے بڑھ جائے گا, کتنے لوگ اس کی وجہ سے کتنی چیزیں ریٹ بڑھیں گے. تو یہ ساری چیزیں صدیق صاحب کہتے ہیں یو آر رائٹ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ صدیق صاحب. اور نٹ کھٹ سا لڑکا, جی جناب, سلام ڈیئر شوبی سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, خوش رہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. تو یہ صرف پیٹرول کی وجہ سے یہ مہنگائی. اب دیکھیں ایک پیٹرول کے بڑھنے سے جتنے جو اس کی جو بس وغیرہ یا ویگنز وغیرہ جو ہیں, جو یہ جو جتنی سروس ہے پبلک جو چل رہی ہے, ان میں کیا آپ دیکھیں ریٹ کیسے بڑھ جائیں گے. اب دیکھ لیں جو پہلے 40 روپے کا, اگر کوئی یہاں سے اگر یوں سمجھ لیں کہ گلشن سے یا اگر وہاں سے کوئی کرایہ 40 روپے تھا تو وہ 40 کی جگہ اب وہ کرایہ آپ خود سوچیں کہ کرایہ کہاں پہنچ جائے گا. صرف 5 روپے, 1 لیٹر پہ 5 روپے کچھ پیسے بڑھے, 5.5 روپے, 5 روپے کچھ پیسے. تو اس کی وجہ سے کرایہ 40 کی جگہ 45 ہو جائے گا یا 50 ہو جائے گا. جی لیٹر میں 5 روپے بڑھ گئے. اب وہ سارا کرایہ, وہ سب جو پورا پیٹرول کا خرچہ جو وہ ایک پیسنجر سے وصول کر لیں گے جا کے. وہ اب بتائیں کیا ہوگا. تو اس ایک پیٹرول کی وجہ سے عوام کا جو ایک ستیہ ناش ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی دکھ سکھ میں شریک ہونے والا ہے؟ بس بات وہی ہے کہ ہمیں کرونا سے لڑنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے, لڑنا ہے. تو یہ لڑ رہے ہیں, تو یہ کرونا سے لڑتے لڑتے بندہ دنیا سے چلا جائے گا. بھائی یہی ہوگا پھر. اب تو یہی ہو سکتا ہے, اس کے بعد تو یہی ہوگا. اب کرونا سے بیچارہ لڑے نہ لڑے, مہنگائی سے لڑتے لڑتے دنیا سے چلا جائے گا. وہ حالات ایسے حالات دن بدن ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. آپ دیکھیں تیل, کوکنگ آئل کہاں پہنچ چکے ہیں, گھی کہاں پہنچ چکا ہے, دالیں کہاں پہنچی. پہلے ہی ہوتا تھا سبزی کہاں پہنچ چکی ہے. اب یہ دیکھیں پہلے ہوتا تھا غریب آدمی چلو یار دال سبزی کھا لے گا, مگر اب دال سبزی بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچ چکی ہے. دال سبزی بھی کھانا آسان نہیں ہے اب غریب آدمی کے لیے. اب تو غریب آدمی کے لیے یہ رہ گیا غریب آدمی موت کھائے صرف. اب تو وہی بات ہے کہ غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا جب غریب نہیں ہوگا تو غربت کہاں سے رہے گی. غریبوں کا خاتمہ ہی, غربت کا خاتمہ نہیں ہے.
تو یہ غریبوں کا خاتمہ اس وقت جاری ہے اور غریبوں کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تاکہ دھیرے دھیرے یہ تمام لوگ اپنے آپ ہی آٹومیٹکلی سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جانے دو, ہو جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو میں تو یہ کہوں گا, عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا, یقیناً آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, آپ وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ کے وزیر اعظم ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی عوام کے لیے تھوڑا سی اور ریلیف نکالیں, کچھ سسٹم ایسا نکالیں کہ جس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے. کیوں کہ کرونا کی وجہ سے عوام اس وقت جو ہے وہ مر چکی, بالکل مر چکی ہے, زندہ نہیں ہے. یہ جو نظر آ رہے ہیں زندہ لاشیں ہیں یہ, کیونکہ انہیں جب کہتے ہیں کسی غریب کو, کسی بیچارے کو, ملازم پیشہ کو, کسی مڈل کلاس کو اگر تھوڑا سا 2 منٹ آپ اس کو چھیڑ کر اس سے تھوڑی سی اندر کی بات پوچھنا چاہیں تو یقیناً اس کی بات سنتے ہوئے اس کی آنکھ میں بھی آنسو ہوں گے اور آپ کی آنکھ میں بھی آنسو آ جائیں گے. اس کی بات کو, اس کے حالات کو سنتے ہوئے صرف یہ نہ سوچیں کہ وہ مسکرا رہا ہے تو شاید بہت خوش ہوگا, وہ اس کے پیچھے گنگا بہہ رہی ہوگی. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. کسی مڈل کلاس کو آپ 2 منٹ کے لیے اس سے اس کے حالات کی بات کریں تو آپ دیکھیں اس کا چہرہ جو ہے حشاش بشاش چہرہ ایک دم کیسے ہو جاتا ہے, ایک بالکل دکھوں سے لرزا ہوا چہرہ نظر آئے گا آپ کو اس کے اندر. تو میں پرائم منسٹر پاکستان سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے, رسول کے واسطے, یقیناً یہ ریاست مدینہ کی ریاست اگر بنانی ہے اور یہ مدینہ کی ریاست ہے, اس کو بنانے کا آپ یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے تو ضرور بنائیں, مگر اسی حساب سے پھر تمام سسٹم کو لے کر چلیں, عوام کو ریلیف دیں, عوام کا خیال رکھیں, عوام کے دکھ درد کا خیال رکھیں, پتہ کریں کون کس کے گھر میں کھانے کو ہے, کس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. آپ نے احساس پروگرام شروع کیا, بے شمار لوگوں کو آپ نے پیسے دیے, مگر اس میں سے بے شمار زیادہ تر لوگوں نے پیسے دوستوں کے NIC سے پیسہ خود کھائے, ملے بہت سارے لوگوں کو ملے, بے پناہ لوگوں کو ملے, مگر ان سے زیادہ پیسے وہ پیسے جی جناب غریبوں کے NIC جمع کر کے ان سے وہ فنڈ وصول کر لے, اپنے خود جمع کر کے, اور غریبوں کو 1000 2000 دے کے کھا پی کا برابر کر دیا اور خود اپنی ڈکاریں لیں اور مکھرے اور مرغے اور بکرے اور گائے بھینس ہضم کر کے بیٹھ گئے. تو یہ ہمارے سسٹم ہے, سسٹم ہم بنائیں, اگر کوئی ریلیف دینا ہے تو سسٹم بنائیں. آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے, آپ نادرا کے ذریعے ایک ایک گھر کو خود پہنچا سکتے ہیں. آپ بینک اکاؤنٹ ہونا یہ نہیں کہ بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کو پیسے نہیں دو, نہیں, بینک اکاؤنٹ تو اب تو ہر غریب سے غریب کا بھی بینک اکاؤنٹ ہے, اس میں کیسی بات ہے. آپ پتہ کریں, بینک اکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, کتنی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, ابھی اس درمیان میں کس کی ٹرانزیکشن ہوئی, کس کی نہیں ہوئی. اس کا سسٹم, اگر اس کی جاب کا اس کا ڈیٹا موجود ہے, اس کی جاب کا سلسلہ ہوگا, ان کی NIC سے ان کی جابس کا پتہ چل سکتا ہے, تمام چیزوں کا پتہ چل سکتا ہے. آپ پتہ کریں اور ان کے اکاؤنٹ میں خود پیسے ٹرانسفر کروا دیں. تو یہ بات ہے کہ ایک کسی کی عزت نفس کو جو ہے وہ ظاہر بھی نہیں کرنا اور اس کی عزت بھی رکھنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. یہ بات اگر ہوگی تو یقیناً یہ ریاست مدینہ کا اصول بن سکتا ہے. یہی ریاست مدینہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس کو بھی نہ للکاریں اور اس کی عزت بھی رہ جائے اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور پتہ بھی نہیں چلے کہ کہاں سے ہوا. تو یہ بڑا ضروری ہے, اگر یہ کریں گے تو کچھ ہوگا, ورنہ کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. یہاں پر ایسی کہانی رہے گی, یہی سب کچھ رہے گا, حکومتیں آئیں گی. اچھا, لوگ آپ دیکھیں حکومتوں کے لوگ کون سے نئے لوگ ہوتے ہیں, کوئی نئے لوگ نہیں ہوتے, چہرے بدل کر وہی لوگ آ رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم آج ان کو کسی پارٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگلی حکومت میں ان کو پھر کسی پارٹی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے اگلی حکومت میں وہ پھر واپس کسی اور پارٹی میں ہوتے ہیں. تو پارٹیوں میں لوگ پارٹی بدل رہے ہوتے ہیں, سوچ نہیں بدلتے, پارٹی بدلتے ہیں. جب ہمارے ان سیاستدانوں کی سوچ بدلے گی تو یقیناً ہمارے یہاں کا سسٹم بھی ایک سیٹ ہو جائے گا اور سسٹم بدل جائے گا. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہم جب الیکشن ہو تو ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے, ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنے اپنے علاقے کے جو ہمارے MNA MPAs ہوں ان کو بھی سلیکشن کرنے میں, ان کو ووٹ دینے میں سوچیں. اور جب اگر وہ کسی طرح آ بھی جاتے ہیں تو پھر جب وہ آ جائیں تو پھر ان پر چڑھائی کریں, ان سے پوچھیں جا کے
کہ ہمارے علاقے کے مسائل آپ نے حل کرنے. آپ آ گئے نا, ہم اگر نہیں لائے تو کیا ہوا, آپ تو آ گئے. تو اب یہ مسائل کون حل کرے گا؟ حل کرو, ہمارے مسائل کو حل کرو. آپ ذمہ دار ہو ہمارے مسائل کے, آپ ہمارے علاقے کے ذمہ دار ہو. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے. تو اب یہ سارا مسئلہ آپ کا ہے. اللہ کرے کیسا ہو, اللہ کرے کیسا ہو. میں تو بہت دعا کرتا ہوں میں, اور کوشش بھی ہوتی ہے, اور جہاں بیٹھتا ہوں, جس جگہ بیٹھتا ہوں, یہی بات کرتا ہوں میں. بس باقی اب اس سے زیادہ تو ہم یہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس سب کی مشکلات کو آسان کر دے. اور ارشد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اور ارشد صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ جی. آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ. آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ, اور اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھے, بہت شکریہ. آج ایسی بس ہم نے سوچا بیٹھ کے کچھ ہیلو ہائی کر لیجیے, کچھ بات کر لیجیے. تو بس کیا خیال آپ کا, ہے نا؟ صحیح ہے, کچھ یہی بات ہے. تو آپ سب خوش رہیں انشاءاللہ تعالیٰ, زندگی و خیر. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے پروگرام جو ہے وہ, میں ویسے امید ہے کہ میں اس سیٹرڈے کو پروگرام کروں گا, جو میرا پروگرام ہوتا ہے ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ. اور سیٹرڈے کے بعد پھر میرے پروگرام جو ہے وہ منڈے نائٹ ہوگا, ٹیوزڈے نائٹ ہوگا, وینسڈے نائٹ ہوگا, تھرسڈے نائٹ ہوگا. تو منڈے اور ٹیوزڈے نائٹ رات کو 1 بجے سے پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 1 بجے ہوگا. اور پھر عید والے دن اور باسی والے دن, جی ہاں, عید کے فرسٹ ڈے اور عید کے سیکنڈ ڈے رات کو 12 بجے سے میں آنورڈ آپ کے ساتھ ہوں گا. پھر باسی عید کو بھی رات کو انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت زندگی دی, تو 12 بجے سے رات 12 سے 3 بجے تک یا آنورڈ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس یہ سلسلہ ہے. اور باقی یہ کہ اپنا خیال رکھیں کووڈ کے حوالے سے. اگر ویکسین آپ نے نہیں کروائی ہے تو ویکسین کروا لیں, ضرور کروا لیں. اور ویکسین کے ساتھ ساتھ بھی تھوڑا سا کیئر کریں, ماسک کا خیال رکھیں. ماسک بہت ضروری ہے. سینیٹائز کریں ہاتھوں کو, اگر سینیٹائز سے کچھ مسئلہ ہوتا ہے, کچھ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو الرجی کا مسائل ہیں, تو وہ بھی اگر ہیں تو آپ وہ بھی اس سے بھی یہ کریں کہ آپ سینیٹائز نہیں کر سکتے تو ہینڈ واش کر لیں. باہر کے جاتے ہیں اگر گھر میں یا آفس میں کہیں بھی, تو آپ ہینڈ واش کر لیں. اور کیئر کریں اپنی, رش میں زیادہ نہ جائیں, کوشش کریں کہ دور رہیں. کوئی پتہ نہیں کیونکہ حالات تو ویسے تو اب اللہ کا شکر ہے, مگر ایک اب کیونکہ جو کہا گیا ہے, جو سننے میں آ رہا ہے کہ اس وقت جو کیونکہ اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے وہ اب دوسرے وائرس آ چکے ہیں, ڈیٹا وائرس ہے اور کون کون سے وائرس ہیں, پتہ نہیں کہاں سے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں. بس اب کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانے, اللہ کیا کرے گا. عامر بٹ صاحب کیا کہتے ہیں, شعبے بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بہت اچھی انفارمیشن اور تجویز پیش کی ہے. کاش حکومت وقت اس پہ غور کرے اور عام عوام کی خدمت کر سکیں. اور جزاک اللہ شعبہ بھائی. بس یہ میری اپنی تجویز سے میں سوچ رہا تھا, اور میں انشاءاللہ اپنے کسی پروگرام میں, اب ریڈیو پہ بھی اپنے پروگرام میں جو میں بولوں گا ضروری بات. کیونکہ بات دیکھیں, آپ عوام تو کر رہے ہیں, عوام تو عوام, آپ جب وزیر اعظم بن گئے, ہمارے حکمران ہیں نا آپ, ہمارے حکمران ہیں, تو ہم آپ کے رعایا ہیں. ہمارا دکھ سکھ آپ کا دکھ سکھ ہونا چاہیے, اگر آپ سمجھیں تو. صرف سیٹ پر بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سیٹ پر ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے. بات ہے کہ اس سیٹ کی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو کہاں تک وہ پورا کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ عوام کے لیے جتنا ریلیف دے سکتے ہیں ان کو دینا چاہیے. یار آپ یہ تو دیکھو کم از کم کون اس وقت حالات کیسے چل رہے ہیں. ابھی پھر لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے, پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے, کبھی کہیں, پھر یہ رہے گا پنجاب میں بھی, کراچی میں بھی, سندھ میں بھی, سب جگہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہوگا پھر, عوام بیچاری کیا کرے گی. ابھی دھیرے تھوڑا سا بازار کھلنے شروع ہوئے, کام دھندے شروع ہوئے, لوگ جو دیہڑی والے لوگ ہیں ان کی دیہڑیاں شروع ہوئیں, کچھ کام شروع ہوئے. اب پھر لاک ڈاؤن کی کہانی, تو کیا ہوگا پھر, وہ بیچارے کہاں جائیں گے. جو تھوڑا بہت آسرا جو لوگوں کو ہوا تھوڑا سا, ان کے ہاتھ سے پھر کہانی گئی, پھر لاک ڈاؤن کی کہانی شروع ہو گئی. اب وہ بیچارے کیا کریں, کس سے روئیں جا کے, کون سنے گا, کوئی سننے والا نہیں یہاں پر. یہاں تو کہتے ہیں اپنا دکھڑا خود اپنے آپ ہی کو سنا کے رو کے چپ ہو جائیں, اور کچھ سننے والا نہیں ہے. کس کو سنائیں گے آپ, کون سے حاکم کو سنائیں گے, کون سا حاکم وقت آپ کی بات سنیں گے, کون سا ایم این ایم پی ہے آپ کی سنے گا,
کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کا وقت نہیں ہوگا کہ آپ کی سنے بیٹھ کے. کبھی بھی کوئی علاقے میں آ کے کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسائل ہیں مجھے بتائیں, میں ہوں آپ کے لیے. میں کم از کم اور کچھ نہیں, جو میرا علاقہ ہے میں اس کو آ کے ان کو ریلیف دیتا ہوں. میں اپنے جو فنڈنگ مجھے مل رہی ہے, جو مجھے فنڈنگ دی گئی ہے یا جو مل رہی ہے, میں وہ فنڈنگ بجائے میں روڈ بنانے کے لوگوں کے بھوکے پیٹ کو بھرتا ہوں. میں وہ زیادہ ضروری میرے لیے روڈ سڑکیں ضروری نہیں ہے بنانا, یا اور چیزیں کام ضروری نہیں ہے. میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی عوام کے پیٹ کو بھر دوں, جو بھوکے ہیں ان کو کھلاؤں, میں ان کے گھروں میں راشن ڈلوا دوں. یہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے. ایسا کوئی آپ نے میں نے سنا کوئی ایسا کسی نے ایسا کیا؟ کچھ نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ جو فنڈ مل رہا ہے اس میں ان کا حصہ ہے بھائی. وہ اپنا حصہ کیسے دے دیں گے یار؟ اس میں فنڈ میں اگر 1 کروڑ کا فنڈ مل رہا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں خرچ تو جو تحریروں میں تو پورا کروڑ آئے گا, مگر وہ خرچ تو 20-25 لاکھ ہی ہوں گے. باقی تو اپنا بھی تو گزارا کرنا ہے نا. آخر اتنے پیسے لگا کے وہ جیتتے ہیں, الیکشن کرتے ہیں, الیکشن میں پیمنٹ خرچ کرتے ہیں, کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, آتے ہیں تو ایسے تو نہیں آتے, انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا. تو انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ انہی فنڈ جو فنڈنگ ہوتی ہے اسی سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو ایسا کوئی ایم پی اے آ جائے, اللہ کرے کوئی ایک اگر ایسی بنیاد رکھ دے تو شاید دوسروں کو شرم آنے لگے. اللہ کرے کہ دعا کریں, آپ لوگ بھی دعا کرتے رہا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو یہ ہمت و توفیق دے. اور عامر بٹ کہتے ہیں اللہ کریم آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو اور اپنے زمان میں رکھے, آمین, اور ہمیشہ خوش رکھے, آمین آمین. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بس میری کوشش تو یہی رہتی ہے اور یہی سب کچھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بس اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور یقیناً جو ہے وہ بس اب وقت ایسا ہے کہ آپ لوگ بھی آرام کر رہے ہوں گے, اور ایسے بلا وجہ میں نے آ کے ڈسٹرب کر دیا, ایویں گنڈی کھڑکا دی میں نے بلا وجہ. سارے نے کہا یار کی ہویا, کون آیا بھائی؟ او یار شوبز صاحب کو ٹائم آتا یار, یہ تو جان دا ٹائم سے تھی آ بھی گئے ہو, یہ تو جان دا ٹائم ہوتا ہے. تو خیر بہرحال جی, عامر بٹ شوبی بھائی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آلویز رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, خوش رہیں. بس عامر بٹ آپ اور تمام دوست میرے ساتھ شروع سے اب تک رہے ہیں اس لائیو میں, آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ بس ایک بار ہم دعا کرتے ہیں پھر سب کے لیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو, دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کریں. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے روزگار کا سبب بنا دے. یقیناً وہ رازق ہے, وہ رزاق ہے, وہ سب کچھ کرنے والا ہے. اور جو دکھی ہیں, کسی بھی دکھ میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے. اور بس جو ہم اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے. میرے والدین, آپ کے والدین جو دنیا چلے گئے ہیں, جو حیات ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, انہیں لمبی عمر دے, ان کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رکھے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بس آپ سب دعا مانگیں تو میرے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور مجھے بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو بھی, ہمارے دکھوں کو بھی, میرے دکھوں کو بھی, میری پریشانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بس دور کر دے. اور آپ سب کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اچھا اور حلال کا رزق جو ہے وہ بس وہ فراہم کرے, اور ہمیں حلال رزق کمانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور ہمارے رزق میں برکت دے اللہ تعالیٰ. اور ضرور انشاءاللہ نعمان کو بھی میری جانب سے السلام علیکم کہیے گا ضرور انشاءاللہ, ضرور. بس بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. اللہ آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, پھر دیکھتے ہیں پھر کسی دن ہفتے کو انشاءاللہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. 3 to 5 ملاقات اجمل شعبے کے ساتھ, اور باقی اس کے بعد پھر منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے ریگولر نائٹ آپ کے ساتھ ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. اینڈ لو یو آل. تھینک یو.